اگر آپ اپنی بیماری کو نظر انداز کرتی رہیں اور قبول نہیں کیا تو آپ کو اندازہ نہیں کہ اس بیماری کو آپ لاشعوری طور پر بڑھاتی جائیں گی۔ میں آپ سے پھر کہوں گی، آپ پریشان مت ہوں، اس بیماری کو اپنے پہ حاوی مت کریں۔ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اسے ایکسیپٹ کریں اور اس کا علاج کروائیں۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، بس آپ کو ہمت رکھنی ہے۔ عامر، کہ مجھے یہ بیماری ہے تو وہ مجھ سے دور نہ ہو جائے، مجھے اس بات کا ڈر ہے، کیونکہ میرے دوستوں کا ہمیشہ سے یہی رویہ رہا۔ آپ کے دوست اس وقت بچے تھے، ہے نا؟ لوگ اس چیز سے ڈرتے ہیں جسے وہ نہیں جانتے، لیکن مسٹر عامر بچے نہیں ہیں، وہ بڑے ہیں، سمجھدار ہیں۔ وہ آپ کی ماں کی طرح آپ کو جج نہیں کرتے، بلکہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ لیکن میں نے اس کی سابقہ بیوی کا گلا دبانے کی کوشش کی۔ آخر آپ کو اتنا غصہ آیا کس بات پر؟ اس نے میری ماں کے الفاظ کہے کہ میری جگہ پاگل خانے میں ہے۔ تو آپ نے یہ قدم اس لیے اٹھایا کہ آپ اس سے نہیں، اپنی ماں سے ناراض ہیں۔ اصل میں آپ اپنے ماضی کی باتوں میں ہی الجھی رہتی ہیں۔ مسز پری، آپ یہاں اس لیے آئی ہیں کیونکہ اپنی ماں پر آنے والے غصے کو اب آپ کنٹرول نہیں کر پا رہی اور آپ جذبات کی شدت میں بے قابو ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ بتائیں، کیا آپ نے پہلے بھی اسی طرح کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، جیسے کہ اپنے شوہر کو یا اپنی بہن کو؟ نہیں تو، بالکل نہیں۔ بلکہ میں تو ہمیشہ یہ چاہتی تھی کہ میری بہن ہمیشہ میرے ساتھ رہے، یہاں تک کہ میں نے اپنی شادی کو بھی قربان کر دیا تھا۔ میں نے تو کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہا۔ لیکن جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا اس سے آپ کا سیلف کنٹرول کمزور ہو گیا ہے اور آپ کو اسے ہی مضبوط کرنا ہے، اور اس میں اور آپ کے شوہر آپ کی مدد کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہمیں موقع دیں، ہم سب مل کر اس بچی کو جو کہ خوف زدہ تھی، اکیلی تھی، اسے یہ احساس دلائیں گے کہ اس کے پاس اب زندگی گزارنے کے لیے مضبوط سہارے ہیں۔ ہم اسے کبھی بھی اکیلا بالکل نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کیا میں ٹھیک ہو جاؤں گی؟ آپ یہ پہلے بھی کر چکی ہیں، اب بھی کر لیں گی۔